لوليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون سلام آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی سلام ذل رحمانی سلام نور یزدانی تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی سلام آتشی زنجیر باطل توڑنے والے سلام آتشی زنجیر باطل توڑنے والے سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے سامعین محترم میں آج کی نشست میں کائنات کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثالی کردار کو اس اعتبار سے بیان کرنا چاہتا ہوں جو بھی آپ کے کردار کو دیکھتا تھا وہ آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا ہر وہ شخص جس کا آپ سے واسطہ پڑا اس نے آپ کی تعریف کی ہے میں اپنی گفتگو کا آغاز گھر سے کرنا چاہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ اپنے گھر میں ایک معمولی آدمی ہوتا ہے والدر کہتا ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر کا ہیرو نہیں ہوتا والدر نے یہ بات اس وجہ سے کہی کہ بیوی سے بڑھ کر انسان کی اندرونی کمزوریوں سے واقف کار کوئی نہیں ہو سکتا ویسے بھی عورتوں کے مزاج میں نکتہ چینی ہوتی ہے وہ مردوں کے ایسے عیب نکال لیتی ہیں جو فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہوتے بڑے بڑے لیڈر جو عوامی زندگی میں شیر بنتے ہیں وہ گھر میں گیدڑ ثابت ہوتے ہیں لیکن میرے آقا کا معاملہ ان تمام لیڈروں سے جدا ہے آپ نے جب نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے آپ کی نبوت کی تصدیق آپ کی بیوی ہی نے کی ہے وہ واقعہ بھی یاد کیجئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی شدید خوف کی وجہ سے آپ پر کپ کپی تاری تھی آپ حضرت خدیجہ سے فرما رہے تھے خدیجہ مجھے کچھ خطرہ محسوس ہو رہا ہے حضرت خدیجہ نے فرمایا تھا ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں کریں گے آپ صلہ رحمی اور رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہیں دوسروں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں محتاجوں کے کام آتے ہیں مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں راہ حق کی تکلیفوں اور مصیبتوں میں مدد کرتے ہیں بیوی کے بعد انسان کی اندرونی کمزوریوں سے سب سے زیادہ واقف اس کے قریبی دوست ہوتے ہیں لیکن آپ کی صداقت کی تصدیق انہوں نے کی جو آپ کی جلوت و خلوت کو سب سے زیادہ جانتے تھے آپ کی تصدیق حضرت ابوبکر صدیق نے کی جو آپ کے رازدان دوست تھے آپ کی تصدیق حضرت علی نے کی جو آپ کی کفالت اور تربیت میں تھے آپ کی تصدیق حضرت زید بن حارثہ نے کی جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے ایک دوسری حیثیت سے غور فرمائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صرف اپنے عقیدت مندوں کے جرمٹ میں ہی نہیں رہے بلکہ نبوت سے پہلے آپ نے 40 سال قریش میں بھی گزارے تھے اور کوئی الگ تھلگ زندگی نہیں گزاری بلکہ بھرپور معاشرتی اور تجارتی زندگی آپ نے گزاری تھی لیکن آپ کی تجارت آپ کا لین دین قول قرار اتنا صاف ستھرا تھا کہ قریش نے آپ کو امین کا لقب دیا نبوت کے بعد بھی لوگوں کو اتنا اعتماد تھا کہ اپنی امانتیں آپ ہی کے پاس رکھاتے تھے ایک دوسری حیثیت سے غور فرمائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صرف اپنے عقیدت مندوں کے جرمٹ میں ہی نہیں رہے بلکہ نبوت سے پہلے آپ نے 40 سال قریش میں بھی گزارے تھے اور کوئی الگ تھلگ زندگی نہیں گزاری کیا یہ تاریخ کا حیرت انگیز واقعہ نہیں ہے کہ ہجرت کی شب جب لوگ تلواریں سونت کر کھڑے تھے ان کی امانتیں اسی شخص کے پاس تھیں جس کی زندگی کا چراغ گل کر دینے کا وہ عزم لے کر آئے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے خون کے پیاسوں کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی بلکہ حضرت علی کو اپنے پیچھے اس لیے چھوڑ دیا تاکہ آپ کے بعد لوگوں کی امانتیں واپس کر سکیں ایک اور پہلو بھی سامنے رکھیے وہ یہ کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا قریش نے بڑی برہمی ظاہر کی بائیکاٹ کیا
دشمنیاں ظاہر کی، راستے روکے، نجاستیں ڈالیں، آپ کو ساحر کہا، شاعر کہا، مجنون کہا، لیکن کسی نے یہ جرت نہ کی کہ آپ کے اخلاق اور کردار کے خلاف کوئی ایک حرف بھی زبان سے نکال سکے۔ حالانکہ آپ سوچئے وہ لوگ جو آپ کی دعوت کو ناکام بنانے کے لیے اپنی جانیں دے رہے تھے، اولاد کو قربان کر رہے تھے، مال کو لٹا رہے تھے، ان کے لیے آسان راستہ یہ تھا کہ وہ آپ کی ذات میں کسی اخلاقی یا عملی کمزوری کی نشاندہی کر دیتے، لیکن سر توڑ کوششوں کے باوجود بھی ایسا نہیں کر سکے۔ کیا اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا آپ دوستوں کی نظر میں بھی ممدوح تھے، دشمنوں کی نظر میں بھی ممدوح تھے؟ آپ کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل کہا کرتا تھا، محمد میں تم کو جھوٹا نہیں کہتا، البتہ جو کچھ تم کہتے ہو میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ ایک روز قریش کے بڑے بڑے رئیس مجمع جمائے بیٹھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا۔ نضر بن حارث جو کہ قریش میں سب سے زیادہ جہاں دیدہ تھا، وہ کہنے لگا کہ اے قریش، محمد تمہارے سامنے بچہ سے جوان ہوا، وہ تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ سچا اور ایماندار تھا، اور اب جبکہ اس کے بالوں میں سفیدی آ چکی ہے، اس نے تمہارے سامنے یہ باتیں پیش کی ہیں تو کہتے ہو کہ وہ ساحر ہے، شاعر ہے، مجنون ہے۔ خدا کی قسم میں نے محمد میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی۔ سامعین محترم، میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ کیسر روم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے ابو سفیان کو اپنے دربار میں بلایا تھا، ابو سفیان اس وقت آپ کا سب سے بڑا حریف اور دشمن تھا۔ وہ مسلسل 6 برس آپ کے مقابلے میں فوجوں کے پرے جماتا رہا تھا۔ سوچئے کہ ابو سفیان کے لیے بادشاہ کو اپنا حامی بنانے کا کتنا اچھا موقع تھا۔ لیکن جب کیسر نے ابو سفیان سے سوال کیا، تم لوگوں نے کبھی اس شخص کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، نہیں ہم نے محمد کو آج تک جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیسر نے سوال کیا، وہ کبھی اپنے عہد و قرار سے بھی پھرا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، ابھی تک تو نہیں، لیکن آئندہ دیکھے کیا ہوتا ہے۔ کیسر نے سوال کیا، وہ کیا سکھاتا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، وہ کہتا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، نماز پڑھو، سچ بولو، پاک دامنی اختیار کرو، اہل قرابت کا حق ادا کرو۔ میرے دوستو، بات صرف ابو جہل، نضر بن حارث اور ابو سفیان کی نہیں، بلکہ ایسے ہزاروں لوگوں کے واقعات پیش کیے جاتے ہیں جنہوں نے مخالفت اور عداوت کے باوجود بھی میرے آقا کے کردار کی تعریف کی ہے۔ لوگوں نے اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی ہیں جن میں بے شمار یہودیوں، عیسائیوں، سکھوں اور ہندوؤں کے وہ اقوال جمع کیے ہیں جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہے تھے۔ ہر ایک اپنے کفر و شرک کے باوجود بھی میرے آقا کے کردار کی تعریف کرنے پر مجبور ہے۔ ایسے شعراء کا تو شمار ہی ممکن نہیں جنہوں نے خوبصورت اشعار میں میرے آقا کا خراج تحسین پیش کیا ہو۔ میرے آقا کا کردار ہی ایسا تھا کہ ہر وہ شخص جس کے سینے میں دل اور دل میں تھوڑا سا بھی سچائی کا عنصر موجود ہوتا، وہ میرے آقا کے کردار کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ شاعر نے آخر میں کیا خوب کہا ہے، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم، کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ ما علینا الا اللہ۔